جہانگیر، یہ قائد ہمارا، یہ قائد ہمارا، فرودوا فرودوا، یہ قائد ہمارا، یہ رہبر ہمارا، اپیل کرے گا رہنما، یہ قائد ہمارا، یہ چلتا سورج، یہ بہتا دریا، یہ بہنوں کا بھائی، یہ بہنوں کا بھائی، یہ ماں کا سہارا، یہ نوجوانوں کا سہارا، یہ قائد ہمارا، یہ رہبر ہمارا، یہ رہنما ہمارا، تشریف لے رہے ہیں قائد محترم عزت مآب محترم جناب محمد فاروق اوان صاحب۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ ہمیں اپنا غلام بنا لیا، آپ کی بہت مہربانی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ مہربانی۔ جناب زاہد اوان صاحب، میرے کراچی کے صدر محترم شہزاد اوان صاحب، ہمارے کنوینر محتدہ اوان صاحب، میرے کراچی کے جنرل سیکرٹری شان اوان صاحب، میری کراچی کی تنظیم کے تمام صدور اور عہدیداران، میری یوتھ کے عہدیداران اور میرے نوجوانوں، میری تنظیم اور برادری کے علاوہ دیگر برادریوں کے عہدیداران، کارکنان، کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے ضلع سے آئے ہوئے وفود، آج کے پنڈال میں موجود تمام برادریوں کے زعماء، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ پنڈال سے جانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص آرگنائزنگ کمیٹی کے شعیب اوان صاحب اور یاور خان صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شاباش بھی دیتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ میں آج آپ سب کو تنظیم الاوان پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تنظیم الاوان پاکستان یقیناً تنظیم الاوان قطعاً سماجی اور فلاحی تنظیم کا نام ہے۔ عوام بالخصوص اور دیگر عوام بالعموم، گویا عوام تمام برادریوں کے لیے ہے اور تمام برادریاں عوانوں کے لیے ہیں۔ میری اس تنظیم میں کوئی اعزازی ممبر نہیں ہے، ہر قوم کا فرد ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے اور عزتوں کے لائق ہے۔ قوموں کی زندگی میں اتفاق اور اتحاد کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ آپ سب میں باپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے، آپ کے علم میں ہوگا کہ خلافت راشدہ کے بعد
بنو امیہ کا دور آتا ہے، اور پھر ایک وقت اس طرح آتا ہے کہ منگول پوری دنیا پہ ظلم اور جبر کی حکومت قائم کر دیتے ہیں۔ اس وقت ترکمانستان کے ایک کونے میں ایک قبیلہ آباد ہے، جس قبیلے کو کئی قبیلہ کہتے ہیں۔ 400 نفوس پہ مشتمل وہ قبیلہ ہے جن کی کل کائنات 6000 بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ تو کچھ ترک حضرات ان کے پاس آتے ہیں کہ ہماری مدد کرے، منگولوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ یہ کئی 400 افراد اتحاد اور اتفاق کا مجموعہ اپنے ایک لیڈر کی قیادت میں، جسے لوگ ارطغرل غازی کہتے ہیں، منگولوں پہ دھاوا بولتی ہے اور پوری دنیا میں خلافت عباسیہ کا وجود آتا ہے۔ اور یہ وہ خلافت عباسیہ ہے جس میں آج بھی بہت سارے ملک ہیں۔ چند 100 لوگوں نے اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور کچھ اسی طرح کی تاریخ میرے جوانوں آپ کے لیے ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب کہتے ہیں میں قطب شاہی جوان ہوں۔ قطب شاہ جو پیرانے پیر، پیرانے دستگیر سید عبد القادر صاحب گیلانی کا ایک قریبی رشتہ دار ہے، وہ تبلیغ دین کے لیے اس وادی سون میں آتے ہیں۔ وہ وادی سون جو کافرستان ہے، وہاں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اسی اسلام میں محمود غزنوی یہاں پہ اٹیک کرتا ہے، اور قطب شاہ کا بیٹا عبداللہ گورڑا ان کا سپہ سالار ہوتا ہے جو وہاں پہ شہید ہوتا ہے۔ لیکن بالآخر وادی سون اسلام کا قلعہ بن جاتا ہے۔ یہ عوانوں کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح تورغر والے، تورغل کے عوانوں، آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ تورغر یہاں کبھی تناریوں کا ڈنگا بجا کرتا تھا۔ تورغل والوں کے پاس بھی کچھ وادی سون کے عوان آئے تھے، اور انہوں نے اس قوم کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ یہ انہی کی اولاد ہے، اور وہ انہی کے آباء و اجداد تھے جو آج ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ گویا یہ آپ کی اور میری تاریخ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کئی قبیلہ جس کے لیے اقبال نے کہا، آج 9 نومبر ہے، آپ سب کو یاد ہے نا، یوم اقبال ہے۔ اقبال نے کہا کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو دنیا ایک نئی دیتے ہیں۔ یہ وہی کئی قوم ہے جو اتفاق اور اتحاد سے آج یہاں پہ آ پہنچی ہے۔ دیکھو میرے جوانوں، میرے بچوں، میں اس وقت آپ سے ملتمس ہوں کہ میرے یہ چند لفظ ہر عوام تک پہنچنے چاہیے۔ ملک کے کونے کونے میں بسنے والے عوام تک پہنچنے چاہیے کہ عوام کون ہے، عوام کسے کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں کہ عوام میرا لقب ہے۔ عوام مددگار ہے۔ ہر وہ شخص جس میں مدد اور خدمت کا جذبہ ہے وہ عوام ہے،
ہم سب آوان ہیں، آپ سب آوان ہو، بلکہ میں یہ کہوں کہ آوان AWAN آوان، آل ورلڈ، آل نیشن، پوری دنیا، تمام قومیں آوان ہیں اور انشاءاللہ آوان رہیں گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے بچوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آوان کیڑے ہیں، آوان کون ہیں، کہ خدا دی دھرتی دا مان کون ہیں، آوان کون ہیں، یہ کہیں دسایا اور میں آوان ہوں۔ کھلوے شیرانو ہچکی جاتے کہیں بہایا اور میں آوان ہوں۔ میرے شیران تو کون سڑدا، میرے شیران دی کنوں پیڑے من سمجھے من معلوم ہے، علی دے منکر نو کس نے سانی لہو سکایا اور میں آوانا نانو آوانو آل محمد، میں آل محمد کا مددگار ہوں۔ آوانو، آپ کے جد امجد محمد بن حنفیہ نے، جن کی عرفیت ابو القاسم بھی ہے، بازوئے حیدر کرار بھی ہیں، اولاد شیر خدا بھی ہیں، انہوں نے کب کہا نانو آوانو آل محمد، جب تمام قاتلین کربلا کو ایک ایک کا سر چن چن کے قلم کر دیا گیا، تو مختار سقفی جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا نانو آوانو آل محمد، ہم آل محمد کے مددگار ہیں، وہاں سے ہم آوان بن گئے ہیں اور ہم آوان ہیں، مددگار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آوان مددگار رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں جو آپ سے آج بات کرنے آیا ہوں وہ یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کو اور مجھے بہت کچھ ورثے میں ملا ہے۔ آوان ہو اور غیور نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، آوان ہو خوددار نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، آوان ہو دلیر نہ ہو، آوان ہو صحیح نہ ہو، آوان ہو اور مددگار نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم نے اولاد علی ہونے کا ثبوت دینا ہے اور اپنی آباء و اجداد کی خصوصیات کی طرح واپس جانا ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ سبق پھر پڑھے، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آوانو، آپ اپنی جد امجد کی خصوصیات اپنانا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی آپ پوری دنیا کو لیڈ کرو گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ بہت مہربانی بہت مہربانی۔ دیکھیں، ہم نے کوئی یہ کہے، بلکہ میرے تورغر کے ایک بھائی نے کہا کہ تنظیم الاوان ہم نے کیوں بنائی؟ آوان ازلی طور پہ آوان ہے، ایک خون ہے، ایک رشتہ ہے، لیکن ہمیں تنظیم بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے لیے یہ مشہور ہو گیا کہ ہم بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑے بڑے بھائی ہیں۔ ہم اچھے بھائی نہیں ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، اور بہت ساری قوموں نے ہمارے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اپنی تقدیر بدل لی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ لہذا
ہمیں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم ایک تنظیم بنا دیں، اور ویسے بھی غربت مکانے کا فلسفہ ایک ہی ہے، تو غربت کو اگر غور سے پڑھو تو رے غور والی ہے، رے روایات توڑنے والی ہے، بے بنیاد رکھنے والی ہے، اور بے تنظیم بنانے والی ہے۔ ہم نے تنظیم بنا دی ہے، انشاءاللہ میری قوم اس غربت سے نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے، قومیں اپنی خصوصیات اور اپنی خوبیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی اس قوم کو یکجا کر کے، اور یکجا اس لیے کرنا ہے کہ جب میں تعداد گنتا ہوں اور تعداد سنتا ہوں تو مجھے کروڑوں میں بتائی جاتی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ میری یہ غیرت مند قوم، میرے یہ غیور بچے ایک ایک روپیہ بھی جمع کرے تو کروڑوں روپے بن جاتے ہیں، تو میری یہ قوم دربدر کیوں ہے؟ میری قوم کے بچے تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پا رہے؟ میری قوم کے بوڑھے بزرگ علاج کیوں نہیں لے پا رہے؟ میری بچیاں بغیر جہیز کے کیسی بیٹھی ہیں؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی قوموں نے اتفاق سے، اتحاد سے بہت کچھ بنا لیا، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے اس لیٹ کو کور کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی شناخت اپنی خوبیوں سے بنانی ہے۔ آپ کی اور میری شناخت بڑی گاڑی نہیں ہوگی، آپ کی اور میری شناخت بڑا محل نہیں ہوگا، آپ کی اور میری شناخت یہ ہوگی کہ گلی سے گزرنے والے یہ کہیں گے کہ یہ یونیورسٹی عوانوں نے بنائی ہے، تمام بچے بغیر فیس کے پڑھتے ہیں، یہ ہاسپٹل عوانوں کا ہے، کینسر کا علاج ہوتا ہے، مفت ہوتا ہے، اس گلی کے کونے پہ 11واں گھر عوان کا ہے، اس پہ دستک دو گے آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ آپ کی اور میری شناخت ہے۔ اب بنیادی توجہ میرے بچوں، ہم نے آج یہاں سے عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو وسائل کی وجہ سے اسکول نہیں جا پائے گا، جو اس وجہ سے کہ وہ فیس نہیں دے سکتا، وہ کتابیں نہیں دے سکتا، وہ یونیفارم افورڈ نہیں کر سکتا، وہ اسکول نہیں جا سکتا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ داری آپ کی تنظیم لے گی انشاءاللہ۔ مجھے یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کون سا بڑا الجبرا ہے، یہ تو حکومت کے کرنے کے کام ہے، سب کو مفت تعلیم دے۔ ہاں، حکومتیں دیتی ہیں، لیکن حکومتیں غلام بناتی ہیں، یس مین بناتی ہیں۔ ہم نے غلام نہیں بنانے، ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کر دی ہے، چونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ تہذیب سکھاتی ہے تمدن کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ مجھے وہ تعلیم نہیں چاہیے، مجھے وہ تعلیم چاہیے جس کے ساتھ تربیت بھی ہو، جس کے ساتھ میرا بچہ کچھ اخلاقی بھی سیکھ کے آئے۔ مجھے دو بچے چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین کے ایک اسکول میں ایک دن ایک اسکول ٹیچر یہ کہتی ہے کہ کل میں
کلاس میں ٹیسٹ لوں گی اور جو بچہ یہ میرا ٹیسٹ پاس کرے گا اسے میں نیا جوتوں کا جوڑا دوں گی۔ اگلا دن آتا ہے اور وہ اسکول ٹیچر تمام بچوں کو سوال دیتی ہے اور تمام بچے وہ ایگزام پاس کر جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ جوتوں کا جوڑا کس کو دیا جائے، تو فیصلہ ہوتا ہے کہ چلیں پرچیاں ڈال دیتے ہیں، جس کی پرچی نکلے گی یہ جوتوں کا جوڑا اس کو دے دیا جائے گا۔ اسی کلاس میں ایک بچی ہے جس کا نام ہے وفا عبد الکریم، اور وہ روز اسکول آتی ہے اور ننگے پیر آتی۔ اس کے پاس جوتے خریدنے کی سکت نہیں ہے۔ اب جب پرچیاں کھلتی ہیں تو پہلی پرچی سے نکلتا ہے وفا عبد الکریم۔ اب جب دوسری پرچی وہ اسکول ٹیچر اٹھاتی ہے اتفاقاً تو اس میں سے بھی نام نکلتا ہے وفا عبد الکریم۔ تیسری پرچی وہ کھولتی ہے اس میں بھی وہی نام ہوتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو میں نے اپنے بچوں میں پیدا کرنا۔ ہمیں وہ تعلیم چاہیے جس کے ساتھ یہ احساس بھی ہو، اور وہ احساس یہ ہو کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اگر کوئی کہے کہ عوان کیوں کرتا ہے تو میں اس لیے کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے رب کا بھی فرمان ہے کہ ابدعوا من تعولوا، نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔ میں اپنے گھر سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر کو سنوارنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر کے بچوں کو مستقبل دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرے گھر سنوریں گے، تمام گھر سنور جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے۔ صرف کراچی میں ہم 7-8 لاکھ کی تعداد میں ہیں، سندھ میں ہم 35 سے 40 لاکھ کے درمیان عوام ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ روز محشر آپ کا اور میرا گریبان پکڑا جائے گا کہ فاروق عوان تیری لش پش تو یہ تھی، تیرے پڑوس میں تیرا بھائی بھوکا سو رہا تھا، میں اس کے لیے جواب دہ ہوں، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، کسی طرح بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں دیکھیں ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ سوچ نظریے وہ چلتے ہیں جس میں خصوص لوگ ہوتے ہیں اور اس سلسلے کو چلاتے جاتے ہیں۔ لیکن آقا کائنات نے جو لوگ تیار کیے، جو ٹیم بنائی، دیکھیں بہتی دنیا تک اسلام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں وہ ٹیم چاہیے، ہمیں وہ مخلص لوگ چاہیے جو اس سوچ کو، اس فکر کو آگے لے کے جائیں، اور ہم اپنے بچوں کو، اگلی نسل کو کچھ دے کے جائیں۔ ہم نے یہ سوچا ہے، یہ ہمارا مطمع نظر ہے کہ ہم 20,000، صرف 20,000، 4.5 کروڑ عواموں میں سے 20,000 اپنے ایگزیکٹو ممبر بنا دیں، ہر ممبر سے 50,000 روپیہ لیں، 1 ارب روپیہ جمع کریں، اس سے اسلامی پروفٹ لیں، ہر مہینے اپنے بچوں کو وظیفے دیں، اپنے بیماروں کا علاج کرائیں، اپنے ان بچیوں کو جہیز دیں۔ اس میں کسی حد تک ہم کامیاب ہیں، لیکن میں یہاں ایک بڑی دکھ بھری بات کرنے لگا ہوں۔ مجھے سخت شکایت ہے اپنی قوم کے ان لوگوں پہ جنہیں رب کعبہ نے بہت نوازا ہے، اور وہ قوم پہ کچھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ سوچ کے آیا تھا اور میں لسٹ بھی لے کے آیا تھا
کہ میں آج کراچی کے ان بڑے بڑے عوانوں کے نام آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تجوریاں بھری پڑی ہیں، ان کے گھر سونے کی اینٹیں ہیں، لیکن قوم پہ لگانے کے لیے رب نے دل اور جذبہ نہیں دیا۔ لیکن بہرحال ایک موقع اور دے رہا ہوں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے، آگے آئیے، اپنی قوم کے بچوں کے مستقبل کو دیکھیں۔ یہ آپ کے اور مجھ پہ فرض ہے، اس کے لیے ہم روز محشر جواب دہ ہیں، اس کی تیاری کریں اور اپنی قوم کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ اللہ پاک یہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہ ضرور کریں گے۔ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ عوام یا تنظیم العوام کوئی جتھا بنا رہے ہیں، کوئی لشکر بنا رہے ہیں، کوئی فوج تیار کر رہے ہیں، تو اس سوچ پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ عوام سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ لسانیت کی بات کرے، وہ صوبائیت کی بات کرے، وہ قومیت کی بات کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عوام کشمیر میں بھی بسے، میرا عوام پنجاب میں بھی ہو، میرا عوام سندھ میں بھی ہو، میرا عوام KPK میں بھی ہو، تو میں کس طرح صوبائیت کی بات کروں اور میں لسانیت کی کیسے بات کروں؟ جب آقا یہ کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کیا وہ علی عوانوں کا مولا ہے؟ وہ آقا وہ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ تو جو آقا کائنات کی اولاد ہو، کیا وہ کسی ایک کوزے میں بند ہو سکتی ہے؟ کسی ایک گلی میں بند ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہم انشاءاللہ تعالی پوری کائنات کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام اقوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو اپنا حصہ اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح اپنے کسی بھائی کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں کوئی یہ تانا نہ دے کہ آپ امان امان کرتے ہو، بخدا اس تانے سے ہم نہ گھبرانے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں۔ ہم یہ کام کریں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آخری بات کر کے چلے جاؤں گا۔ مجھے میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے بھی بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ تو یہ جو تقریریں کرتا ہے نا، انہی تقریروں کی وجہ سے سالوں کچھ ملتا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہاں، سر اٹھا کے جینے کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ عوام سر جھکا کے نہیں جی سکتا، جبکہ سر جھکانے کی قیمت ملا کرتی ہے۔ اس قیمت پہ لعنت، 1000 بار لعنت، بلکہ کسی نے کیا کہا کہ ذرا سا گڑگڑا لیتا تو شاید بات بن جاتی۔ گھبراؤ نہیں میرے بچے، فیوچر آپ کا ہے۔ ذرا سا گڑگڑا دیتا تو شاید بات بن جاتی۔ دھرم ہوں میں قبیلے کا، میرا جھکنا نہیں بنتا۔ عوام پہلی مورچے کا پیدا سپاہی، عوام بس کا آخری مسافر نہیں ہے۔ عوام سب سے آگے کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ آپ سب سے آگے پاؤ گے انشاءاللہ۔ زندگی وفا کرے، اگر زندگی ایک لمحہ بھی کوئی کہہ دے کہ تیرے پاس ہے اور تو نے کیا کرنا ہے، تو بخدا میں بھی اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ کسی حاجت روا کی حاجت پوری کر دو۔ اسی میں ہی عاقبت ہے، اسی میں ہی آخرت ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے یہاں آنے کا
اور یہی ہماری تربیت ہے. انشاءاللہ میں اگین آپ سب کا بہت مشکور ہوں. تورغن والوں آپ کی بہت مہربانی. آپ نے ہمیں آج خرید لیا, آپ کی بڑی مہربانی. انشاءاللہ ہم ہر لمحے ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف آواز دو, آواز دو. انشاءاللہ آپ ہمیں خوشیوں میں بلاؤ. انشاءاللہ ہم آپ کی خوشیوں کو چار چاند لگائیں گے. انشاءاللہ دکھوں میں بلاؤ, اپنا سینہ حاضر کریں گے, آپ کے دکھ جذب کر لیں گے. انشاءاللہ عوام ہے, عوام ہے. انشاءاللہ کیونکہ حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. مجھے بربادیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا, ستم برداشت کر لینا ہماری خو سہی, لیکن کسی پہ ظلم ہوتا ہو تو چپ رہنا نہیں آتا. اور ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں, مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے, جھک جانا نہیں آتا ہے. دیو دیو